الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم القیامہ اما بعد۔ باب قولہ تعالی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ الصافات آیت 171۔ یہ بخاری شریف کی کتاب التوحید کی باب 28ویں باب ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے جو فرمایا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ مرسلین انبیاء علیہ السلام، انبیاء مرسل علیہ السلام ہمارے جو بھیجے ہوئے نبی ہیں، ان کے لیے میری باتیں، ہماری باتیں پہلے ہی سبقت گزر چکی ہیں۔ اس کے ذیل میں چند احادیث امام بخاری نقل کرتے ہیں۔ اس سے بھی یہ ثابت کرنا مقصد ہے امام بخاری کو کہ کلام اللہ کرتا ہے، جیسا کہ معتزلہ وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اسی کی تردید میں باتیں آ رہی ہے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضي الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي۔ اس کا ترجمہ و تشریح اوپر گزرا، اس کے ترجمہ و تشریح اوپر گزر گئے کہ اللہ نے اپنے عرش پر یہ کلمہ لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ دوسری حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الأعمش سمعت زید بن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيوزن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها۔ انتہا۔ یہ بہت معروف حدیثوں میں سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صادق اور مصدوق ہیں، کہ تم میں سے
اللہ تعالیٰ کسی کی پیدائش کرتا ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں 40 دن یا 40 رات تک رکھتا ہے، پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پہلے تو منی کی شکل ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کا ٹکڑا علقہ بن جاتا ہے، یعنی خون کا ٹکڑا بن جاتا ہے، علقہ خون کا ٹکڑا۔ ثم یکون مضغۃ مثلہ، پھر 40 دن، دوسرے 40 دن کے اندر جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ تب تک 3 مرحلے گزرے۔ یجمع فی بطن امہ 40 یوما او لیلۃ 40 لیلۃ، کہ یہ نطفہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثلہ، پھر وہ دوسرے 40 دن کے اندر وہ علقہ بن جاتا ہے، گوشت کا خون کا ٹکڑا، خون کا لتھڑا بن جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ، پھر ایک اور 40واں آتا ہے جس میں وہ شے تبدیل ہو کر کے گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے۔ اب یہ 40 گزر چکے ہیں، 120 دن۔ ثم یبعث الیہ الملک، پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے۔ فیوزن باربع کلمات، ان کو 4 بات کرنے کی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ وہ یکتب رزقہ، پھر وہ اس کا رزق لکھتا ہے۔ دوسرا واجلہ، اور اس کی موت لکھتا ہے۔ اور تیسرا عملہ، اس کے کام لکھتے ہیں۔ اور چوتھا اس کی سخاوت یا سعادت لکھتا ہے۔ یہ چاروں ڈکلیئر کرنے کے بعد اب اس گوشت کے لتھڑے میں، مضغہ میں روح ڈالتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح ڈالا جاتا ہے۔ آگے فرماتے فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، ایک شخص تم میں سے اہل جنت کا کام کرتے جا رہا ہے لا يكون بينها وبينه، یہاں تک کہ جنت اور اس شخص کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے، الا ذراع، مگر چند بالشت، چند گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یعنی اتنا عمل نیک کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنے نیک عمل، اتنے رتبے پہنچ جاتا ہے، اتنے اونچا درجات حاصل کر لیتا ہے کہ جنت کے قریب چلا جاتا ہے۔ چند گز کا فاصلہ رہتا ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ فیسبق علیہ الکتاب، تو اس کے اوپر جو کتاب لکھی گئی تھی نام اعمال میں کہ کتنے دن زندہ رہے گا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا یا سقی ہوگا یا سعید ہوگا، اب یہ عمل کتاب نام اعمال یا اس کی تقدیر اس کے اوپر آگے بڑھ جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار، پھر وہ جہنمیوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جہنمیوں کے کام چھوڑ دیتا ہے۔ فیدخل النار، پھر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ شکل۔ دوسری ہے وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک شخص جہنمیوں کے کام کرتے جا رہا ہے، حتی ما یکون بینہا و بینہ الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے درمیان، جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان ایک بالشت یا ایک گز یا چند گز کے فاصلے باقی رہ جاتے ہیں۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر وہ تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ فیعمل عمل اہل الجنہ، پھر اہل جنت کا کام کرنا شروع کرتا ہے۔ فیدخلھا، پھر وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اتنا لکھا ہے۔ اس طرح کے ذکروں میں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم تقدیر پر بھروسہ کر لیں، کام کرنا، عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جن کے کام اچھے رہتے ہیں ان کا انجام بھی اچھا کرتے ہیں، تو لہذا صحابہ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔
تو گویا کہ اس میں جو جو جماعت پہلے گزری ہے ان کی اعتقاد میں کہ اللہ کے نزدیک جو تقدیر ہے، تقدیر کے بھی وہ منکر تھے، لہذا تقدیر کے اس بات کے لیے بھی اس کو جو ہے لایا۔ یہ معتزلہ وغیرہ کے عمل ہے۔ آگے حدیث ہے، قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر سمعت ابي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما ان تزورنا فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا الى آخر الآية۔ قال كان هذا الجواب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آپ ہماری زیارت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اور زیارت کے لیے آیا کیجیے، کون چیز آپ کو روکتا ہے زیارت سے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس میں کہا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں نازل ہوتے، نہیں آتے آپ کے پاس مگر اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، اللہ ہی کی حکومت چل رہی ہے، ہمارے آگے بھی ہے میرے پیچھے بھی، یعنی ہم کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اور کہتے ہیں یہ آیت پوری پڑھی، اس کے بعد کہتے ہیں هذا الجواب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب تھا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا۔ آگے چلتا ہوں۔ قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة وهو متكئ على عصيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح، فسألوه فقام متوكئا على العصيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحي إليه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه، انتهى۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے مزرعے کی طرف چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، یہود کی قوم گزری، آپس میں بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھو، آپ بات کر رہے تھے کہ مت پوچھو، تو لوگوں نے پوچھ ہی لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹیک سے کھڑے ہو گئے، اور میرا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی آئے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ وہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ روح میرے حکم کا نام ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دی گئی ہے مگر تھوڑا سا۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم مت پوچھو۔ بہرحال
یہاں روح والے جو سوالات کے جو روح کے سے متعلق جو سوالات ہے یہ بہت معروف حدیث ہے، اور عوام و خواص سب کے علم میں ہیں۔ اسی کا ایک ٹکڑا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو حدیث سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے حدیث چند اور باقی ہے اس باب میں، اس کو پڑھ دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه ما نال من أجر أو غنیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی کفارت لیتا ہے، اس شخص کی گارنٹی لیتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور وہ گھر سے اللہ کے راستے میں سوائے جہاد کے کسی اور غرض سے نہیں نکلتا ہے، اور اللہ کے کلمات کی تصدیق کے غرض کے علاوہ اور کسی غرض سے نہیں نکلتا ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا غرض ہے اور تصدیق و کلمات اللہ کا غرض ہے۔ انہی دو غراض کے تحت گھر سے باہر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، یا اس کو اپنے اس گھر کی طرف واپس کر دیتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا، اجر کے ساتھ یا غنیمت کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ شہادت دے دے تو اجر مل گیا، جنت میں چلا گیا، اگر زندہ واپس آیا تو غنیمت کے ساتھ واپس آیا، تو یہ بھی اجر و ثواب کے اور جنت میں اللہ کی انعام، نیک بندوں کے اللہ کے کا جو انعام ہے وہ یہاں پر معلوم ہوا۔ تو گویا دیکھا کہ کوئی بھی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی کے ضمن میں یہ حدیث کو رکھ سکتے ہیں کہ اگر جہاد خالص اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اس سے متعلق جو حدیث مجھے یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگ کئی طرح کے جہاد کرتے ہیں، ان میں سے کون سا جہاد اللہ کے نزدیک جہاد ہے؟ کوئی بہادری دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کوئی ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، کوئی دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ان میں کون جو ہے جہاد ہے جو صحیح جہاد ہے؟ آگے ایک حدیث سی وہ آ رہی ہے۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص
جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے حمیت کے لیے، اپنی غیرت تو حمیت کے لیے، اور دوسرا وہ شخص جو قتال کرتا ہے وہ شجاعت و بہادری دکھانے کے لیے. ایک شخص قتال کرتا ہے ریاکاری کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ دوسرے اسے بہادر کہیں، دوسرے ان کو جوامرد کہیں. تو یہ تین طرح کے انہوں نے سوال اٹھایا. قتال حمیتاً ہو یا قتال ریان ہو یا قتال شجاعتاً ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان سب میں جو مجاہد ہے کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، جس نے قتال اس غرض سے کیا، کہ اللہ کا کلمہ یہی بلند رہے، تو یہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے. تو باب 28 ختم.